اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بہنوں اور بچوں، آج قرآن اور حدیث کی روشنی میں رمضان کے بارے میں کچھ بیان کیا جا رہا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے بڑا انعام ہے۔ یہ خیر و برکت، صبر و شکر اور ہمدردی اور خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بہت سی فضیلت ہے۔ اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ کسی کو معلوم نہیں ہے آئندہ یہ موقع ملے یا نہ ملے، اس لیے ان قیمتی اوقات کو برباد نہ کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے ہی یہ دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبانہ وبلغنا رمضان، یعنی اے اللہ رجب اور شعبان میں ہماری برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ رمضان کے روزے کی فرضیت اور اس کی حکمت۔ روزہ اسلام کا اہم رکن ہے۔ پہلی تمام امتوں میں بھی روزے رکھنے کا رواج تھا۔ اس امت پر بھی رمضان مبارک کے روزے کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کے اندرونی روحانی ترقی ہو جاتی ہے، تقوی اور پرہیزگاری کی صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے ہر اچھے عمل کا ثواب 10 گنے سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قانون میں روزہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بندے کی طرف سے خاص میری طرح میرے لیے تحفہ ہے، تو میں ہی جس طرح چاہوں گا اس کا بدلہ دوں گا۔ میرا بندہ میری رضا کے لیے اپنی خواہشات نفسانی اور اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم یہ ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا تو عنایت کریں گے ہی، اور کبھی اخلاص وغیرہ کی برکت سے اس کا بدلہ 700 گنا تک بھی عطا فرمائیں گے۔ مگر روزہ اس قانون سے الگ ہے۔ یہ بلا کسی ریاکاری اور دکھاوے کی خالص اللہ کی رضا کے لیے ہی کی گئی عبادت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ جتنا چاہیں گے اس کا اجر و ثواب خود سے عنایت فرمائیں گے۔ جنت میں بھی روزے داروں کے لیے الگ دروازہ ہوگا۔ حضرت بخاری شریف میں ہے کہ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب ریان کہا جاتا ہے، اور اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے اور اس کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اور اس دن پکارا جائے گا، کہاں ہے وہ بندہ جو اللہ کے لیے روزہ رکھتے تھے؟ اس پکار پر چل پڑیں گے، اور اس کے سوا اور اس دروازے سے جنت میں داخل کوئی نہیں ہوگا۔ تو جب وہ لوگ داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ ہم کو اس برکت مہینے کی فضیلت، اہمیت سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنا چاہیے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے اور ہمت دے کہ ہم اس ماہ بھی پورے روزے رکھ سکیں۔ ہم اس کے بندے ہیں، وہ مالک ہے، ہم کچھ نہیں، ایک دن کا بھی نہیں اٹھا سکتے، بس اس کی مدد کے،
اس کی رضا کے، اس کے رحم کے طلبگار ہیں۔ کچھ رحم ہو جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔